ہے اور الیکشن کے دوران میں آپ کے ساتھ اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اب تک یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی الیکشن کے آثار ہیں. جو الیکشن ہم نے ماضی میں لڑے ہیں، میں نے ان الیکشنوں میں ایک دھوم دھام ہوتا تھا، ایک لوگوں کا رش ہوتا تھا، ایک ہجوم ہوتا تھا. آج کیونکہ جوڈیشری نے بدقسمتی سے ایک بہت بڑے ہمارے اس پاپولیشن کے سیگمنٹ کو کوشش کی ہے ان کے الیکٹرل پروسیس سے باہر کرنے کی، جس کی وجہ سے آج یہ الیکشن جو ہے بالکل بے توقع ہو کے رہ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود بھی شوق تھا مجھے کہ میں الیکشن میں لڑوں، اور کیونکہ یہ 23 حلقہ جو تھا اور آج بھی 23 حلقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن سال بعد، آج سے پورے سال بعد میں پھر الیکشن دیکھ رہا ہوں اس ملک میں، کیونکہ یہ الیکشن جو طریقہ ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ چلے گا بھی نہیں، اور یہ چوچو کا مربع نہیں چلے گا. تو سال بعد میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ 23 میں کڑا ہوں گا. یہ میں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جاؤں گا اور اس لوگوں کی خدمت کروں گا. ان لوگوں کی اس بار بھی انتہائی خواہش تھی، انتہائی، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اتنی پذیرائی کسی اور جگہ میں نہیں ملی جو مجھے یہاں ملی ہے. میں اس کو اور ان لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں، بے انتہا. وہ کسی پارٹی سے جو تعلق تھا کہ ایک سے تھا یا دوسرے سے تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت بڑا ویلکم کیا ہے اور ان کا مشکور ہوں اور ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں بدقسمتی سے، کیونکہ اس ماحول میں جو یہ ماحول بنا ہوا تھا اس میں الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، کیونکہ میں ایک جمہوری آدمی ہوں. تمام عمر میں نے جمہوریت میں بلیو کیا ہے. اب اگر میں اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتا تو وہ ساری باتیں میری جو پرانی تھی، جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے کی ہوئی تھی، وہ ساری نگیٹ ہو جاتی، وہ ساری باتیں میری نگیٹ ہو جاتی. میری یہ پہلے بات میری یہ تھی کہ بھائی پہلے احتساب پھر انتخاب. نہ وہ احتساب ہوا، نہ اس احتساب پہ کوئی عمل ہوا، نہ جو بدترین گندے سیاستدان کو ان کو بار کیا گیا، اور وہی کچومر گند کا پھر اس کو اٹھا کے کہا گیا کہ جناب ان کو ہم پھر تومتے ہیں اس میں الیکشن میں اور الیکشن کریں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب آپ گندگی کے ڈھیر سے، آپ کو کیا توقع ہے کہ اس میں سے کوئی شفاف پانی نکلے گا؟ گندگی کے ڈھیر میں سے گندگی ہی نکلے گی، اور اس کے ریپرکشنز خدا نخواستہ اس ملک میں بدترین ہوں گے. یہ آج تو خوشی منائی جا رہی ہے، کسی نے لال ٹوپی پہنی ہے، کسی نے پیلی ٹوپی پہنی ہے، کسی نے سبز ٹوپی پہنی ہے. یہ تمام اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہے ہیں. یہ جو ورکر ہیں، مجھے ان غریبوں پہ ترس آ رہا ہے. یہ اگر ڈالر آج کنٹرول ہے تو یہ ڈنڈے کی وجہ سے کنٹرول ہوا ہے. کل جب پولیٹیکل گورنمنٹ بنے گی یہ ڈالر پھر چڑھے گا، پھر لوگوں پہ مزید مہنگائی کا بوجھ آئے گا. کیا یہ غریب لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لال، پیلی، کالی، نیلی چھوڑ دیں. یہ کسی وقت بھی زندگی میں کچھ سوچ اپنا پیدا کریں کہ یہ جنگ آپ کی ہے کہ نہیں، یہ جنگ آپ کی مخالف ہے. اگر یہ جنگ آپ کی مخالف ہے، ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اکنامک یہ بتائے کہ ہر ایک پارٹی، جو پارٹی بھی میدان میں کھڑی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے منتخب کرو، ان کو پہلے یہ پروگرام دینا چاہیے عوام کو. اور عوام پوچھتے بھی نہیں ہے، بدقسمت عوام ہے ہماری، کہ آپ کے پاس ہمارے اکنامک پروگرام کیا ہے ہمارے لیے، آپ کے پاس کس طرح آپ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، کس طرح آپ اکانومی کی کنٹرول کریں گے، کس طرح میری غربت کو آپ مٹائیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان بول رہا ہوتا ہے، نیچے سے تالیاں بج رہی ہوتی ہیں. انہی تالیوں نے اس ملک کو اس ڈگر پہ آ کے پہنچایا ہے جس ڈگر پہ آج یہ ملک کھڑا ہے، جس ڈگر پہ آ کے آج یہ ملک کھڑا ہو گیا ہے. اور اللہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ خدا نخواستہ
اگر یہی کیفیت رہی تو بدقسمتی ہماری ہوگی. بس یہی میں کہہ سکتا ہوں, بدقسمتی ہماری ہوگی بہت بڑی. آج ایک دن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کون الیکشن لڑے؟ صبح کہتے ہیں بلہ آ گیا, آج 24 دن الیکشن کو رہ چکے ہیں. صبح کہتے ہیں بلہ آ گیا, دوپہر کو کہتے ہیں بلہ گیا, پھر صبح کہتے ہیں بلہ آ گیا, پھر دوپہر کو کہتے ہیں بلہ گیا. یہ الیکشن تو میں کہتا ہوں صرف اور صرف بلہ آیا بلہ گیا میں چلا گیا. انسرٹینٹی ہے ابھی تک. ملک کے جو حالات ہیں وہ ابتر ہیں.